بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مسلمانوں کے سائنسی، طبی اور علمی کارناموں پر ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج اس لیکچر میں ہم آغاز کرتے ہیں اس سوال سے کہ کتاب المنصوری کے مصنف کون ہیں؟ تو المنصوری کتاب ہے جس کے مصنف ہیں ابو بکر زکریا رازی۔ اس کتاب کی 10 جلدیں ہیں۔ اسی طرح الکحل کے موجد بھی رازی ہیں۔ سابقہ لیکچر کے اندر میں بتلا چکا ہوں، الکحل کو بطور دوا میڈیسن میں شامل کرنے والے بھی امام ابو بکر الزکریا رازی ہیں۔ زیتون کے تیل سے گلیسرین تیار کرنے والے بھی یہی ابو بکر زکریا رازی ہیں۔ اسی طرح ایک تیزاب ہے جس کو سلفورک ایسڈ کہا جاتا ہے، اس کے موجد بھی ابو بکر زکریا رازی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ سوال عام طور پہ ہوتا ہے، ہوا بھی ہے اور جواب بھی اس میں غلط لگایا گیا ہے کہ کس نے سختی سے اس نظریہ کی تردید کی کہ ایک دھات کو دوسری دھات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سوال ہے کہ اس نظریہ کا حامی کون ہے، اس نظریے کا مخالف کون ہے؟ بھئی ایک دھات کو دوسری دھات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کا حامی کون ہے؟ تو کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا بڑے بڑے گروپوں میں اس کا حامی بنایا جا رہا تھا ابن سینا کو۔ حالانکہ ابن سینا نے اس نظریے کی سختی سے تردید کی ہے کہ ایک دھات کو دوسری دھات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں، حنین بن اسحاق، یعقوب کندی، ابن سینا یہ اس بات کے سخت مخالف ہیں اور قطعاً اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ایک دھات کو دوسری دھات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جابر بن حیان، ابو بکر زکریا رازی، یہ دونوں اس بات کے قائل ہیں، بڑے زور و شور سے بڑی کوششیں کی ہیں انہوں نے کہ ایک دھات کو دوسری دھات میں بدلا جا سکتا ہے، اور انہوں نے سونا بنانے کی کوشش بھی کی ہے۔ زکریا رازی نے اپنی آنکھیں بھی اس چیز پہ ضائع کروا دیں، پھر 500 کا خرچہ ہوا اس کی آنکھوں پر، تب اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں تو فضول میں بیٹھا ہوا ہوں، اصل پیسہ اس طب میں ہے کہ دیکھو اس نے 500 مجھ سے آنکھوں کے علاج کے لیے لے لیے۔ یہیں سے وہ یہ چیزوں کو چھوڑ کر، کیمیا وغیرہ کو چھوڑ کر ادھر آیا تھا علم طب میں۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے، ایک دھات کو دوسری دھات میں کس کے نزدیک بدلا جا سکتا ہے؟ اب اگر آپشن میں ابو علی سینا ہو تو آپ نے اس کو تو کسی حال میں لگانا ہی نہیں ہے۔ ابو بکر زکریا رازی ہو آپ اس کو لگائیں، جابر بن حیان ہو آپ اس کو لگائیں، لیکن ابن سینا کے قریب اس میں نہیں جانا، ورنہ اب آپ کا نمبر کٹ جائے گا۔ دھاتوں کو صاف کرنے کا طریقہ، نشادر کی دریافت، یہ جابر بن حیان کی ہیں۔ یہ چیزیں جابر بن حیان کی ہیں۔ اسی طرح جابر کا یہ بھی نظریہ ہے کہ دھات کا کشتہ بنانے سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ نظریہ کس نے دیا کہ دھاتوں کا جب کشتہ بنایا جائے تو ان کے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ تو یہ جابر کا نظریہ ہے۔ لوہے کو صاف کر کے فولاد بنایا جا سکتا ہے، جابر کا نظریہ ہے۔ لوہے کو زنگ سے بچانے کا طریقہ جابر کا ہے۔ ایک اور بات، دھاتوں کے بارے میں جابر کا نظریہ کیا ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے، بہت اہم سوال ہے۔ تو دھاتوں کے بارے میں جابر کا نظریہ یہ ہے، سب دھاتیں گندھک اور پارے سے بنتی ہیں۔ یہاں آپ کو وہ گھمائیں گے کہ سب دھاتیں گندھک اور شورے سے بنتی ہیں، قلمی تیزاب سے ہیں، سرکے سے ہیں، کس سے نہیں ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں، جابر کا نظریہ یہ ہے تمام دھاتیں گندھک اور پارے سے مل کر بنی ہیں۔ یہی وجہ ہے جابر بن حیان نے بہت کوشش کی ہے سونا بنانے کی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے جب بھی کوشش کیا تو مجھے اس کے نتیجے میں شنگرف ملا ہے سونا۔
کندی پہلے سیاستدان ہیں، یعقوب کندی پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے موسیقی پر سائنسی انداز سے نگاہ ڈالی۔ یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، موسیقی پر سائنسی انداز سے کام کرنے والے جو سائنسدان ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں یعقوب کندی۔ کندی نے سروں کی تکرار معلوم کرنے کا، بھئی سروں کی جو تکرار ہے موسیقی کے اندر یہ وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں، تو اس کا طریقہ بھی اس نے دریافت کیا، پھر اس کا درجہ بھی اس نے متعین کیا ہے۔ اسی طرح گرتے اجسام کے قوانین کا، گرتے ہوئے اجسام کے قوانین کا سراغ لگانے کی کوشش بھی کندی نے کی ہے، یہ میں سابقہ لیکچر میں بھی بتلا چکا ہوں۔ اور بصریات کے موجد، کندی بصریات کا موجد بھی ہے۔ اور یہ مسلمانوں کا پہلا عرب فلسفی ہے، فلسفی بھی ہے، عرب بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے۔ اس کی تصانیف 265 ہیں، 265 تصانیف اس کی طرف منسوب ہیں۔ ان میں سے 8 تصانیف صرف موسیقی کے اوپر ہیں، موسیقی کے اوپر صرف 8 تصانیف ہیں۔ اور نظری طبعیات پر انہوں نے 44 چھوٹے بڑے رسالے تحریر کیے ہیں، نظری طبعیات پر 44 چھوٹے بڑے رسالے انہوں نے وہ کیے ہیں۔ اور فزکس پر بھی 44 اور نفسیات پر 5، نفسیات پر ان کے رسائل 5 ہیں۔ اور فزکس کے ماہرین میں دوسرے نمبر پر ابو بکر زکریا رازی ہے، کشش ثقل کا نظریہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ میزان طبعی کے موجد بھی یہی ہیں۔ اضافی خلا کے موجد بھی یہی ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک اور خلا ہے۔ اسی طرح وقت کو 2 قسموں میں، کہ وقت مطلق، وقت محدود، وقت کو 2 قسموں میں منقسم کرنے والے بھی ابو بکر زکریا رازی ہیں۔ اگلی بات جو انتہائی سمجھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے روشنی کے رفتار کا نظریہ جس نے پیش کیا وہ ابن سینا ہے۔ سب سے پہلے جس نے روشنی کی رفتار کا نظریہ پیش کیا وہ ابن سینا ہے، جنہوں نے کہا روشنی کی خواہ کتنی بھی رفتار ہو لیکن ایک حد ہے، روشنی کی خواہ کتنی ہی تیز رفتار ہو حد ہے۔ اتنے تک تو کیا ابن سینا نے۔ اب آ جاتے ہیں البیرونی کی طرف۔ البیرونی وہ سائنسدان ہے جس نے یہ کہا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار کے مقابلے میں تیز ہے۔ تو یہاں پر آ کے ہم بھول جاتے ہیں، الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بیرونی کو ہم سلیکٹ کریں یا ہم ابن سینا کو۔ تو یاد رکھیں ابن سینا نے روشنی کی رفتار کا نظریہ دیا، اس سے پہلے روشنی کی رفتار کا کوئی نظریہ نہیں تھا، لوگ کہتے تھے کہ روشنی کی کوئی حد ہی نہیں ہے رفتار کی، ٹھیک ہے۔ تو ابن سینا نے شروع میں ایک راستہ دیا، ایک نظریہ پیش کیا کہ روشنی کی رفتار ہے، یہ نہیں بتایا کہ رفتار کیا ہے۔ بیرونی نے اس میں اضافہ کیا کہ روشنی کی رفتار آواز سے تیز ہے، آواز کی رفتار کم ہے، روشنی کی رفتار زیادہ ہے۔ تو ان 2 چیزوں میں فرق کریں۔ اگر سوال ہو کہ روشنی کی رفتار کا نظریہ کس نے دیا، آپشن میں بیرونی بھی ہو ابن سینا بھی ہو، آپ ابن سینا کو سلیکٹ کریں گے۔ اور اگر سوال ہو یہ نظریہ کس نے دیا کہ روشنی کی رفتار آواز کے مقابلے میں تیز ہوتی ہے، تب ابن سینا بھی ہو آپ نے البیرونی کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اسی طرح پانی کی سطح کے ہموار ہونے، گہرائی کے ساتھ پانی کے دباؤ میں اضافہ ہونے، قدرتی طور پہ چشمے پھوٹنے کی توجیہات جس کو ماسکونیات کہتے ہیں، اس کی بنیاد ڈالنے والے بھی البیرونی ہیں۔ تو ماسکونیات کا بانی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کے موجد کون ہیں تو آپ نے جواب میں لکھنا ہے اس کے موجد جو ہیں ابو ریحان البیرونی ہیں۔ طبعیات کے اندر ایک بہت بڑے سائنسدان جو ہیں وہ ابن الہیثم ہیں۔ ابن الہیثم جو کیمرے کے موجد بھی ہیں، سوئی چھید کیمرے کے، اسی طرح پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے یونانی نظریہ کو مسترد کیا۔ بصارت کے متعلق جو یونانی نظریہ تھا
کہ آنکھوں سے روشنی کی شعاعیں نکلتی ہیں، چیز پر پڑتی ہیں تو ہمیں چیز نظر آتی ہے۔ ابن الہیثم نے اس کو رد کر کے یہ کہا کہ روشنی کی کرنیں آنکھ سے نکل کر کسی جسم پر نہیں پڑتی، بلکہ جسم سے آنکھ کی طرف آتی ہیں جیسے وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، اور آج بھی درست نظریہ یہی ہے۔ اسی طرح ابن الہیثم کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق آج مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ کی ایجادیں ہوئی ہیں۔ ان کا جو اصل نظریہ ہے، جس کو حدبی عدسے کہتے ہیں، وہ ابن الہیثم نے دیے۔ ابن الہیثم کی جو کتاب ہے طبعیات، جس کا موضوع ہے، یا طبعیات میں بصارت جس کا موضوع ہے، وہ ہے کتاب المناظر۔ کتاب المناظر کے مصنف کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کو ماسٹر پیس آف آپٹکس قرار دیا ہے۔ یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے آپٹکس یعنی آنکھوں کے اس پر بصارت کے موضوع پر کتاب المناظر کس کی کتاب ہے، تو یہ کتاب المناظر ابن ہیثم کی کتاب ہے۔ سب سے پہلی گھڑی کا ذکر ہارون الرشید کے عہد میں ملتا ہے کہ اس نے فرانس کے بادشاہ شارلیمان کو ایک گھڑی تحفے میں دی تھی۔ شارلیمان کے درباری اسے دیکھ کر مبہوت ہو گئے تھے۔ تو گھڑی کا تذکرہ سب سے پہلے جس خلیفہ کے عہد میں ملتا ہے وہ خلیفہ ہے ہارون الرشید۔ پانی اور ہوا میں چیزوں کا درست وزن کرنے کے لیے جس شخص نے ترازو تیار کیا اس کا نام ہے عبد الرحمن الخازنی۔ یہ وہی عبد الرحمن الخازنی ہے جس کے متعلق بتلایا جا چکا ہے کہ اس نے ایک ترازو ایجاد کیا کھرے اور کھوٹے دھاتوں کو معلوم کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایک ترازو اس نے ہوا اور پانی میں چیزوں کا درست وزن معلوم کرنے کے لیے بھی ایجاد کیا۔ اس کے 5 پلڑے تھے۔ اندلس کے مسلمان سائنسدان عباس بن فرناس یہ پہلا شخص ہے جس نے پرواز کرنے کی سائنسی انداز سے کوشش کی ہے۔ اس نے اڑنے کے لیے ایک مشین بنائی، اس میں 2 پر لگائے، پھر یہ ہوا میں اڑنے کی کوشش کی۔ اس نے کچھ دیر اڑتا بھی رہا، لیکن کہتے ہیں نیچے اترنے کے لیے دم لگانا بھول گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ گرا اور زخمی بھی ہوا، کچھ اس کو چوٹیں بھی آئیں۔ اسی طرح پیراشوٹ کا موجد بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ عباس بن فرناس کو پیراشوٹ کا موجد بھی کہا جاتا ہے۔ پنڈولیم کے موجد ڈریپر کے بقول سب سے پہلے اس کو مسلمانوں نے ایجاد کیا، اور اس کے جو موجد ہیں وہ ہیں ابن یونس۔ اسی طرح عباس بن فرناس کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں ایک سیارہ گاہ بنائی تھی جس میں مصنوعی طور پر چاند، تاروں اور بجلی کی گرج چمک کا ماحول پیدا کیا ہوا تھا۔ یعنی اپنے گھر میں ایک سیارہ گاہ یا ایک فلکیات کے حوالے سے اپنے گھر کو اس نے بنایا ہوا تھا عباس بن فرناس نے۔ اور دھوپ گھڑی کا موجد جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے محمد بن موسیٰ الفرغانی۔ الفرغانی دھوپ گھڑی کے موجد ہیں۔ پنڈولیم کے موجد ابن یونس ہیں۔ اور دریائے نیل کی طغیانی ماپنے کے لیے نیلومیٹر، دریائے نیل کی طغیانی ماپنے کے لیے ایک میٹر جسے نیلومیٹر کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو مقیاس النیل یعنی نیل کو ماپنے کا آلہ، اس کو تیار کرنے والا بھی الفرغانی ہے۔ رابرٹ بریفالڈ کہتا ہے عربوں نے یورپ میں 3 ایسی ایجادیں رائج کی ہیں، یعنی رابرٹ بریفالڈ کے بقول عربوں نے یورپ میں 3 ایسی ایجادیں رائج کیں جن میں سے ہر ایک نے دنیا میں عجیب انقلاب پیدا کر دیا۔ نمبر 1 قطب نما، جس کی برکت سے یورپ دنیا کے کناروں تک پھیل گیا، کیونکہ بحری جہازوں کو چلانے کے لیے قطب نما کا ہونا ضروری ہے۔
دو بارود جس نے زرہ بختر پہننے والے نیٹوں کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا، ورنہ انہوں نے بہت تنگ کر رکھا تھا۔ سوم کاغذ جس سے اشاعت و طباعت کا راستہ صاف ہوا۔ آپ یہ یاد رکھیں رابرٹ بریفالٹ کے بقول عربوں نے کتنی ایسی ایجادیں کیں جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، وہ 3 ہیں۔ کاغذ کا ایجاد چین میں ہوا ہے، کاغذ کا ایجاد چین میں ہوا، لیکن اس کو فروغ مسلمانوں نے دیا۔ بانسے کی سانچ کی ایجاد، کاغذ بنانے میں روئی، سوت اور کتان کا استعمال، یہ تمام مسلمانوں کی ایجادات میں سے ہیں۔ سمندر کے پانی کے نمکین ہونے کی وجہ فواروں، قدرتی چشموں اور زیر زمین کنوؤں سے پانی خود بخود ابھرنے کے اسباب جس نے بیان کیے وہ البیرونی ہے۔ یہ سوال پنجاب یونیورسٹی میں یا سرگودا یونیورسٹی کے کسی سالانہ امتحان میں پوچھا ہوا تھا کہ پانی کے نمکین ہونے کی وجہ، فواروں اور قدرتی چشموں اور زیر زمین کنوؤں کے ابھرنے کے اسباب کس نے بیان کیے ہیں؟ تو یہ اسباب البیرونی نے بیان کیے ہیں۔ نباتات کے موضوع پر بھی مسلمانوں نے اہم کارنامے سر انجام دیے۔ اہل مغرب ماہرین نباتیات میں سب سے پہلے ابو حنیفہ دینوری کا تذکرہ کرتے ہیں، دینوری ہے یا دینوری ہے۔ اس موضوع پر آپ کی کتاب کا نام ہے کتاب النبات، اس کی جلدیں 6 ہیں۔ کتاب کا نام یاد رکھیے، کتاب کے مصنف کا، کتاب النبات، مصنف ابو حنیفہ، اس کی جلدیں 6 ہیں۔ اہل مغرب سب سے پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ نباتات کے موضوع پر جابر بن حیان نے کتاب لکھی ہے کتاب الحدود۔ پوچھا جا سکتا ہے کتاب الحدود کا موضوع کیا ہے، تو کتاب الحدود کا موضوع نباتات ہے۔ ابو حنیفہ نے نباتیات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا: غلہ کے لیے کاشت کیے جانے والے پودے، پھولدار درخت، جنگلی پودے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں 1120 یعنی 1120 پودوں کو متعارف کروایا۔ نباتیات کی جنسی زندگی پر، نباتیات کی جنسی زندگی پر روشنی ڈالنے والے پہلے شخص بھی ابو حنیفہ دینوری ہیں۔ اسی طرح نباتیات کی غذائیت کو سٹور کرنے کا طریقہ بھی ابو حنیفہ دینوری نے بتلایا ہے۔ نباتیات کے موضوع پر ایک اور شخص ہیں ابو منصور موفق بن علی ہروی، جن کے متعلق میں پہلے بتلا چکا ہوں، پلاسٹر آف پیرس کے موجد جو ہیں، یہ بھی عظیم نباتیاتی محقق کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر 584 ادویات کا ذکر کیا ہے۔ ابو منصور موفق بن علی نے اپنی کتاب میں 584 ادویات کا ذکر کیا ہے۔ اس شعبے میں بغداد کے ماہر امراض علی بن عیسیٰ کا تذکرہ بھی میں پہلے کر چکا ہوں، وہ بھی بڑا ماہر نباتات تھا، جس نے تذکرۃ الکحالین کتاب میں جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے 130 امراض چشم اور 143 مفرد ادویات اور جڑی بوٹیوں کے نام بتلائے ہیں، یعنی 130 امراض اور 143 مفرد ادویات اور جڑی بوٹیوں کے نام اس نے کتاب کے اندر بتلائے ہیں۔ نباتیات کے اندر ماہر ایک اور شخص ابو محمد عبداللہ بن احمد ابن بیطار المعروف ابن بیطار جو مشہور ہیں، وہ بڑے ماہر نباتیات گزرے ہیں، جس نے فلسطین، شام، عرب، مصر، شمالی افریقہ کے جنگلوں سے نباتات کے نمونے حاصل کیے، اور انہوں نے الجامع الادویۃ المفردہ نامی کتاب لکھی ہے، جس میں 1400 نباتیات پر بحث کی ہے، 1400 نباتیات کے اوپر بحث کی ہے۔ ان میں سے 200 پودے ایسے ہیں جن کی نشاندہی اس نے پہلی بار کی ہے، یعنی 200 پودے اس کی اپنی دریافت کردہ ہیں۔ زراعت کے موضوع پر کتاب الفلاحہ کے مصنف ہیں ابو زکریا یحییٰ بن محمد ابن عوام الاشبیلی، معروف ہے ابن اشبیلی یا ابن عوام۔
ابن عوام نے زراعت کے موضوع پر کتاب الفلاحہ لکھی ہے جس میں 585 نباتات کا ذکر ہے۔ اوپر آپ کو بتلایا ہے ابو منصور موفق بن علی ہروی نے جو لکھی ہے کتاب، اس میں 584 ادویات کا، جبکہ یہاں جو کتاب ہے ابن عوام کی اس میں 585 نباتات کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ 50 سے زائد میوہ دار درختوں کی کاشت، 50 سے زائد میوہ دار درختوں کی کاشت کے بارے میں بھی اس کتاب یعنی کتاب الفلاحہ جو ابن عوام کی ہے اس کے متعلق رہنمائی ملتی ہے۔ جانوروں کے فضلے سے یعنی گوبر وغیرہ سے ان کو خشک کر کے امونیا کشید کرنے کا طریقہ جس نے ایجاد کیا ہے وہ ابو عثمان الجاحظ ہے۔ ابو عثمان الجاحظ جو مشہور ہے، جس نے کتاب الحیوان لکھی ہے، اس نے گوبر وغیرہ سے امونیا حاصل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ معروف مؤرخ ڈریپر لکھتا ہے کہ الجبرہ کے لیے ہم عربوں کے ممنون ہیں۔ ریاضی کی اس شاخ کا نام تک انہی کا رکھا ہوا ہے جو آج تک الجبرہ نام ہے اس کا۔ علم الحساب کے نام سے مامون الرشید کی فرمائش پر جو کتاب لکھی ہے وہ الخوارزمی نے لکھی ہے، محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے۔ اور الخوارزمی کی دوسری تصنیف ہے الجبر والمقابلہ۔ اس میں الجبرہ کو ایک مستقل سائنس کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی کو الجبرہ کا موجد سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ کتاب یورپ کی یونیورسٹیوں میں 16ویں صدی تک بنیادی نصابی کتاب رہی ہے۔ جارج سارٹن نے جسے عظیم ریاضی دان قرار دیا، وہ عمر خیام ہے۔ دنیا میں سب سے پہلی رستگاہ خلیفہ مامون الرشید کے حکم پر بغداد میں قائم کی گئی، جبکہ دوسری رستگاہ دمشق میں قائم کی گئی ہے۔ الفرازی پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے دنیا کا پہلا اسطرلاب ایجاد کیا۔ اسطرلاب تیار کرنے والے دنیا کے پہلے شخص الفرازی ہیں۔ محمد بن موسیٰ خوارزمی نے اسطرلاب بنایا بھی ہے، اسطرلاب کے موضوع پر 2 کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ اور جابر بن سنان نے رست کا ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جس سے زاویوں کی پیمائش منٹوں تک کی جا سکتی تھی۔ اور صحیفہ زرقالیہ کے مصنف جو ہیں موجد وہ زرقالی ہیں۔ آلہ سدس کے موجد علی بن عیسیٰ اسطرلابی ہیں۔ آلہ سدس سے کم فاصلے کی پیمائش کی جا سکتی تھی۔ علم فلکیات کے موضوع پر کتاب صور الکواکب الثابتہ یہ عبد الرحمن صوفی کی ہے۔ عبد الرحمن صوفی کی کتاب ہے صور الکواکب الثابتہ، اس کا موضوع ہے علم فلکیات۔ چاند کی تیسری حالت یا انحراف قمر کو سب سے پہلے جس عظیم مسلم سائنسدان نے دریافت کیا اس کا نام ہے ابو الوفا۔ تیسری حالت کو پہلی اور دوسری پھر تیسری حالت کو دریافت کرنے والے ابو الوفا ہیں۔ یورپ میں اس تیسرے انحراف قمر کو جس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ ہے ڈنمارک کے ماہر فلکیات ٹائکوبرا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ اس نے دریافت کیا، حالانکہ یہ ٹائکوبرا جو ہے ابو الوفا کی وفات کے 548 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ 548 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ تو آپ یہاں پہ اس چیز کو یاد رکھیں، چاند کی تیسری حالت یا انحراف قمر کو دریافت کرنے والے مسلم سائنسدان کا نام ابو الوفا ہے۔ اسی طرح مغرب میں مشہور ہے کہ زمین کی گردش کا نظریہ
کوپرنکس نے پیش کیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نظریہ احمد بن محمد سجستانی نے کوپرنکس سے 500 سال پہلے یہ نظریہ پیش کیا ہے زمین کی گردش کا۔ سورج کی سطح پر دھبوں کو دریافت کرنے والے سائنسدان ابن رشد ہیں۔ یہ اہم سوال ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ سورج کی سطح پر دھبے سب سے پہلے کس نے دریافت کیے، تو یاد رکھیے وہ ابن رشد ہے۔ مسلمانوں میں زمین کا صحیح محیط معلوم کرنے کی جس نے سب سے پہلے کوشش کی ہے وہ ہے ابو العباس الفرغابی۔ وہ الفرغابی ہے، اور اس کے بعد جس نے یہ کوشش کی ہے اس کا نام ہے البیرونی۔ البیرونی نے زمین کا محیط معلوم کیا۔ البیرونی کی محیط اور موجودہ محیط میں صرف 78 میل کا فرق ہے، اور البیرونی نے یہ کام ضلع جہلم کے ایک گاؤں میں کیا ہے۔ زمین کو محیط کرنے کا کام، زمین کی احاطہ کو جو معلوم کیا ہے، یہ ضلع جہلم کے قریب ایک گاؤں ہے پنڈ دادن خان، وہاں پر البیرونی نے یہ کام کیا ہے۔